قرآن مجید نے تربیت اور دعوت اور تنظیم سب میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ انسان جو بھی اس دعوت کو قبول کرے اور جن کو خود اپنی تربیت کرنا ہو یا جن کی تربیت تنظیم کر رہی ہو اور خود تنظیم کے لیے بیعت مجموعی، یہ بات واضح رہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جتنا بھی آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کوششیں اس مقصد کے اوپر سب سے بڑھ کر مرکوز ہوتی تھیں کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنائیں، دنیا میں جئیں لیکن دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ دنیا میں جئیں اور دنیا کو برتیں اور دنیا میں رہیں اور دنیا کو استعمال کریں، تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جئیں اور برتیں اور استعمال کریں۔ اور جب افراد سے انفرادی طور پہ یا جماعت سے اجتماعی طور پہ کسی کمزوری اور لغزش کا ظہور ہوتا تھا تو قرآن مجید سب سے پہلے جس مرض کے اوپر انگلی رکھتا تھا وہ یہی تھی کہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ اتحبون الدنیا، کیا تم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ اور یہ وہ بنیادی سبب تھا اس کی نظر میں کمزوریوں کا اور لغزشوں کا، اور بھی اسباب تھے جن کی طرف توجہ دلائی گئی۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا مرحلہ درپیش آیا جس میں کمزوریوں کا صدور ہوا تو جو وحی نازل ہوئی اس نے وحی کے ماننے والوں کو، اللہ کی پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کو اسی کی طرف متوجہ کیا۔ اگر لوگ نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا ہو کر تجارت کے لیے باہر نکل گئے قافلے سے سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور تجارت سے اور دنیا کی ساری دلچسپیوں سے وہ چیز بہتر ہے کہ جو اللہ کے پاس۔ یہ شروع کا واقعہ ہے۔ اور بالکل آخر میں جب غزوہ تبوک پیش آیا تو اس وقت بھی جب کمزوریوں کا ظہور ہوا، انسانی کمزوریوں کا، لغزشوں کا، تو قرآن مجید نے اسی آگ میں تپا کے اس انسانی مواد کو سونا بنانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور آخرت کے طلبگار بنیں اور دنیا سے پوری دلچسپی لیں کہ لیکن دنیا کے لیے نہ لیں بلکہ اپنی آخرت کمانے کے لیے لیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہاں کی جتنی محنت اور مزدوری ہے اس کا اصل پورا بدلہ تو قیامت کے روز ملے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری مزدوری کا اور محنت کا جو پورا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ تحریک اور جماعت جو پہلے بھی اس دین کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور بیچ میں بھی جنہوں نے اس کے لیے والہانہ اور جانثارانہ اور سرفروشانہ جدوجہد کی، ان کے اندر آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کی آرزو جاگ چکی تھی اور اسی کی جستجو اور طلب میں وہ زندگی گزارتے تھے۔ اور جو فرق تھا ان کے درمیان اور ایک راہب کے درمیان وہ یہ تھا، ایک راہب کے لیے جنت کی راہ جنگل اور کھو اور خانقاہ اور گوشے میں عبادت کے ذریعے جاتی تھی، اور ان کے نزدیک جنت کی راہ جو ہے وہ جہاد کے میدان سے اور جہاد کی راہوں سے گزرتی تھی، جس کی قرآن مجید نے بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ تاکید فرمائی۔ سارے انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی کی طرف تھی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تم کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف۔ اور وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں کہ آگ سے بچو، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا اصل منتہا اور دعوت کا اصل مقصود اور دعوت کا اصل مرکز کیا ہے، کہ جس تجارت پر تحریک میں شامل ہونے والے راضی ہو گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں گے اور اپنی جان اور مال کا بدلہ عذاب علیم سے نجات اور جنت میں داخلے کی صورت میں وصول کریں گے، اور اس کے علاوہ فتح اور اللہ کی نصرت مزید اس پر ایک بونس ہوگی، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو عوام الناس کو بھی اسی بات کی دعوت دیتے۔ چنانچہ جب مسلمان دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور جب بھی یہ مسئلہ اٹھا، خصوصاً کسریٰ کے دربار میں جب مسلمان سفیر کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ تم لوگ تو ننگے اور بھوکے ہو، تمہارے لباس پر میں پیون لگے ہوئے ہیں، تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے، تمہیں اٹھنے بیٹھنے تہذیب و تمدن کے آداب نہیں آتے،
تو اگر تمہیں روپیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ تو مسلمان سفیر نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تو بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اور آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں، اور دنیا جو ان کا مقصود بن چکی ہے اس کے بجائے ان کو اس بات کی طرف دعوت دیں اور اس بات کے اوپر راضی کریں کہ وہ آخرت کے اوپر راضی ہو جائیں۔